बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने नैब की कारकर्दगी सामने रखते हैं कि नैब ने क्या तीर मारा है 2015 से लेकर आज तक 2024 तक। ये वो फहरिस्त है जो नैब ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। उस लिस्ट के मुताबिक नैब के 179 यानी 179 मेगा करप्शन केसेस में से निस्फ बंद या निमटा दिए गए, सिर्फ 10 में सज़ा हुई। यानी आप अंदाज़ा कर रहे हैं 179 मेगा करप्शन यानी बड़े करप्शन के केसेस थे, उनमें से आधे बंद कर दिए गए या निमटा दिए गए, यानी उनमें बरी कर दिया गया, और आधे जो हैं उन और बाकी सिर्फ 10 में सज़ा हुई। अब जो ये पीडीएम की हुकूमत आई, ये सिर्फ आई ही इसलिए थी अपने इन केसेस को ख़त्म करवाने के लिए। इन तमाम लोगों पर ये केसेस थे और ये सब मिलजुल कर इन्होंने केसेस को ख़त्म किया। वो मैं उनके नाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ अभी, आप देख लीजिए कि ये क्या हुआ। इसमें से मुस्तफ़ीद होने वाले यानी इससे फ़ायदा उठाने वाले लोगों में नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज़ अशरफ, चौधरी शुजात हुसैन, फिरदौस आशिक आवान, आफ्ताब अहमद शेरपाव और नवाब असलम रईसानी और दीगर शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासा जात का मुकदमा भी इसी फहरिस्त में शामिल था, ताहम उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। मेगा करप्शन केसेस में से HBL के साबिक सरबराह यानी हबीब बैंक लिमिटेड के साबिक सरबराह यूनिस हबीब, हुसैन हक्कानी, सेनेटर सहर कामरान, शॉन ग्रुप और दीगर के ख़िलाफ़ भी नैब ने इंक्वायरियां बंद कर दी हैं। इन 179 मुकदमात में से अब तक सिर्फ 10 में सज़ा सुनाई गई है। नैब की जानिब से मालूमात में तजदीद किए जाने के बाद यानी उसमें जो तरमीम की गई है, अब बरीयत के केसेस 19 हो चुके हैं। यानी इन्होंने जो तरमीम की थी उस बीच में कुछ अर्सा पहले, उसके ज़रिए से 9 केस और भी बरी हो गए और अब टोटल बरी होने वाले 19 केस हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नैब की जानिब से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर की गई मालूमात के मुताबिक मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट में 179 मेगा केसेस की फहरिस्त जमा कराई गई। उस वक्त उन 179 मेगा करप्शन केसेस में 81 इंक्वायरियाँ, 52 इन्वेस्टिगेशंस और 46 अदालती रेफरेंसेस शामिल थे। मैं आपको बताता चलूँ कि इंक्वायरी पहले इनिशियल स्टेज पर होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और फिर अदालती रेफरेंसेस होते हैं। तकरीबन 9 बरस बाद इन केसेस की तफसीलात में 3 इंक्वायरियाँ और 4 इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं, जिनमें 87 रेफरेंसेस ज़ेर समात और 85 केसेस जिनमें ज़्यादातर इंक्वायरियाँ और इन्वेस्टिगेशंस हैं। 30 अप्रैल 2024 तक निमटाए जाने वाले मुकदमात 85 हैं। 30 अप्रैल 2024 तक निमटाए जा चुके हैं। इन 85 केसेस में रेफरेंसेस भी शामिल हैं। एहतसाब अदालतों ने मुल्ज़मान के हक़ में या उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया। मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर के ख़िलाफ़ रायबंद से शरीफ ख़ानदान की रिहाइश गाह तक सड़क की तामीर के हवाले से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के केस में नैब ने जुलाई 2023 में तहकीकात बंद कर दी। जुलाई 2023 ये कौन सा दौर था? ये वो दौर था जब पीडीएम की हुकूमत गई और निगरान आ गए। तो निगरान हुकूमत में भी नून लीग शामिल थी और उनकी सलाह मशवरे से सारा कुछ हुआ, लिहाजा इन्होंने वो फ़वाइद हासिल किए। अब जुलाई 2023 में तहकीकात बंद कर दी गई। FIA में मुबैना गैर कानूनी तकर्रियों के केस में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक और तहकीकात को नैब ने
2017 میں بند کر دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، ان کے اس وقت کے پرنسپل سیکریٹری اور دیگر کے خلاف سہاوا سے چکوال اور مندرا سے گوجر خان تک دوہری سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری کرنے میں مبینہ طور پر اختیارات کے ناجائز استعمال کی انکوائریاں بھی نیب نے 2017 میں بند کر دی تھیں۔ چودھری شجاعت حسین کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کے مبینہ کیس میں نیب نے 2021 میں تحقیقات بند کر دی تھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ پھر جب ہمارے اوپر کیسز بنیں گے تو پھر ہم اسی نیب کو اپنے ساتھ ملا کر اور ڈیل کر کے ترامیم کر کے پھر ہم اس سے باہر آ جائیں گے اور پھر ہم اگلی دفعہ کے لیے لوٹ مار پھر سے شروع کر دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی وجہ سے 3 انکوائریاں تاحال زیر التوا ہیں۔ 9 برس بعد بھی ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد کی انتظامیہ اور دیگر کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ اسی طرح سابق وزیر تجارت و صنعت میر عبدالغفور لہڑی کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہیں۔ 179 میگا کرپشن کیسز میں گرینڈ حیات ٹاور کی تعمیر میں سی ڈی اے حکام اور بی این پی گروپ کی انتظامیہ کے خلاف تحقیقات کا کیس بھی شامل ہے۔ اس کیس کی صورتحال کے حوالے سے نیب کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ فیصلہ سنا چکی ہے۔ ان 179 مقدمات میں سے اب تک صرف 10 سزائیں سنائی جا چکی ہیں، جن میں پلی بارگین کے کیس بھی شامل ہیں۔ پلی بارگین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ذریعے سے نیب کو کہا جاتا ہے کہ اقرار جرم کر کے جی ہم اتنا پیسے آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو نیب پھر اس پہ ڈیل کرتا ہے کہ آپ اتنے ہمیں دے دو اور باقی آپ کھا لو، یا آپ کے باپ کا مال ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہمارا ملک تباہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں اب تک صرف 19 کیسز میں بریت ہوئی ہے۔ تو یہ تو تھا جناب یہ حال اس کا۔ اب ہم آپ کے سامنے اگلی خبر جو رکھنے جا رہے ہیں، وہ اگلی خبر آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی اسد کیسر سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں ان دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ اس حکومت کے خلاف مل کر احتجاج کیا جائے گا اور سیاسی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ملک بھر بالخصوص خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے واضح کیا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں۔ دونوں جماعتوں کے درمیان قومی اسمبلی میں مل کر بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر اتفاق ہوا۔ انہوں نے بجٹ کو آئی ایم ایف اور عوام دشمن قرار دے کر مسترد بھی کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ عوامی بجٹ نہیں، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ اسد کیسر اور مولانا فضل الرحمان افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے قیام کے لیے کردار ادا کرنے پر بھی متفق ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ کراسنگ پوائنٹس پر اکنامک کوریڈور قائم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ تجارتی سرگرمیوں سے خطے میں معاشی استحکام آئے گا، عوام کو روزگار میسر آئے گا۔ اس ملاقات کے دوران سیاسی کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ کمیٹی دونوں جماعتوں کے درمیان تحفظات کو دور کرے گی اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی کے لیے نکات کا تعین کرے گی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب، اسد کیسر اور ساجد ترین پر مشتمل تحریک انصاف کے وفد نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی، جس میں ملک کی موجودہ صورتحال، 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ اعتزاز احسن صاحب کا بیان ایز اٹ از رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ 1 سال مکمل کرنا چاہتے ہیں، پھر سارے الیکشن ریکارڈ کو آگ لگا دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے الیکشن ریکارڈ 5 سال تک محفوظ رکھا جاتا تھا، لیکن انہوں نے قانون میں تبدیلی کی ہے اور اب اس کی مدت 1 سال کر دی ہے۔
ملک کے سینئر قانوندان اور پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ الیکشن میں بے ضابطگیوں کے معاملے پر 1 سال مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے الیکشن ریکارڈ کو آگ لگا دیں گے 1 سال بعد۔ جی این این کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فارم 45 ان کے گلے کے پھندے بن جائیں گے، جس میں چیف الیکشن کمشنر سمیت سارا الیکشن کمیشن پھنستا ہے۔ اب فارم 45 سے بچنے کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے جس پر یہ انحصار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے قانون میں تبدیلی کی ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ الیکشن ریکارڈ کو کم از کم 5 سال تک محفوظ رکھا جاتا تھا۔ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ 5 سال تک اسے محفوظ رکھے، مگر اب انہوں نے وہ مدت 5 سال سے کم کر کے 1 سال کر دی ہے، اور 1 سال کے بعد اس ریکارڈ کو آگ لگا دی جائے گی۔ اعتزاز احسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف تمام مقدمات بے بنیاد قائم کیے گئے، سارے کیسز صرف مفروضات کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ سزائیں دیتے وقت ملزم کو دفاع کا حق نہیں دیا گیا، پروزیکیوشن کے وکلاء کو ملزم کا وکیل مقرر کرایا گیا، ملزم کا 342 کا بیان لیے بغیر سزا دی گئی، سائفر کیس میں ملزم کے گواہوں کو نہیں بلوایا گیا، سائفر میں عمران خان کے 342 کے بیان پر ان کے دستخط ہی نہیں تھے، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا پر جگ ہسائی ہوئی تھی کیونکہ ملزمان کو بغیر موقع دیے سزا دی گئی ہے۔ ہم 70 سال سے یہی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس کو اب بند ہونا چاہیے۔ آج ایک پارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کل کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔